إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور خواتین ملت، ہم تمام کو اللہ عز و جل کا ہمیشہ ہی شکر ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور سے کچھ ایام، کچھ مہینے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں یہ زیادہ شوبھا دیتا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کا اور بڑھ چڑھ کر شکریہ ادا کریں، کیونکہ اللہ عز و جل نے جہاں ویسے تو ہم پر ہزارہا انعامات، احسانات کیے ہیں، وہیں کچھ خاص گھڑیاں، کچھ خاص ایام، کچھ خاص مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ عز و جل کا احسان ہم پر دگنا تگنا بلکہ انسماؤنٹیبل ہو جاتا ہے. تو ایسے میں اگر ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہیں تو پھر اللہ عز و جل کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں مزید اپنے احسانات میں اور مزید اپنے انعامات میں رکھیں. میرا اشارہ دراصل اس مہینے کی طرف ہے جسے ہم نے ابھی ابھی رخصت کیا ہے. ہم ایک ایسا مہینہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں جس میں ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگوں نے کتنی عبادات کی، کتنے صدقات کیے، نہ جانے کتنا رو رو کر اللہ عز و جل کو منانے کی کوشش کی. نہ جانے کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں روزے رکھنا چاہتے تھے، عبادتیں کرنا چاہتے تھے، دعائیں کرنا چاہتے تھے، مگر ہو سکتا ہے ان میں سے کئی ایک ایسے ہوں، ہو سکتا ہے ہم شاید ویسے ہوں، ہو سکتا ہے میں ویسا ہوں کہ کرنے کو تو بہت کچھ تھا، چاہا تو بہت کچھ تھا، مگر کچھ ہو نہیں پایا. تو ہم عام طور پر ان دو کیفیتوں کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ہیں جو خوب عبادتیں کر آئے ہیں، خوب گڑ گڑا کر رو آئے ہیں اللہ عز و جل کے سامنے، خوب مغفرت کروانے کی کوشش کی ہے. تو دوسری طرف وہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ کرنا تو چاہا اس رمضان، مگر پھر سے ہمت جواب دے گئی، طاقت جواب دے گئی، صحت ساتھ نہیں دے پائی، جس کے چلتے ہم لوگوں نے شاید وہ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا یا جو ہم کرنا چاہتے تھے. اصل میں ہم لوگوں کو ان دونوں کیفیتوں کے بیچ والی کیفیت کو اختیار کرنا چاہیے کہ ہم نہ تو اپنی ان عبادات سے خوش ہو جائیں کہ چلے میں نے اپنا یہ رمضان بہت اچھے سے گزارا ہے، خوب عبادتیں کی ہیں، خوب صدقات کیے ہیں، خوب نوافل پڑھی ہیں، قیام اللیل خوب کیا ہے، خوب قرآن پڑھا ہے، بہت کچھ کیا ہے. تو اس قسم کی کیفیت میں، اس قسم کے، بلکہ میں کہوں ایک ورڈ، نشے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک قسم کا نشہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور ہر قسم کا نشہ، بالکل اسلام کسی بھی قسم کے نشے کو پسند نہیں کرتا. تو اس حساب سے ایسا نشہ جس میں ہمیں یوں محسوس ہونے لگے کہ چلے میں نے اپنے پیچھے بہت بہترین رمضان چھوڑا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور نہ ہی ہمیں وہ والی کیفیت ہونی چاہیے کہ میں نے سب کچھ گنوا دیا، بہت کچھ کرنا تو چاہا تھا رمضان، کچھ نہیں ہو پایا. تو اس میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم چلیں آگے آنے والے جو دن ہیں ان میں ہم جو کچھ ہم سے نہ ہو پایا ہے وہ کرتے رہیں، تاکہ اگلا رمضان، اب سے یہیں سے اگلے رمضان کی تیاری شروع کر لیں. اور وہ لوگ جنہوں نے خوب عبادات کی ہیں ان کے تعلق سے قرآن یہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اصل میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم میں سے اکثر کا یہی سوچنا ہے کہ میں نے بہت عبادات کر لی، بہت روزے رکھ لیے، بہت نیک کام کر لیے. تو اس تعلق سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ
کیا یہ گارنٹی میں لے سکتا ہوں کہ میری ساری کی ساری عبادتیں اللہ عز و جل کے ہاں قابل قبول ہیں؟ ہم نے تو بس اپنی کوششیں کی ہیں، اور وہ بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں. ہماری اپنی کوششوں کو ہم خود جانتے ہیں. ایک مرتبہ ہم اپنے خود کی کوششوں کا معائنہ کرنے، انالیسس کرنے بیٹھ جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ہر مرتبہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم فزیکلی نماز میں پریزنٹ ہوتے ہیں، ہمارا دماغ وانڈر کر رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے. اسی حساب سے کوئی اور عبادت، صدقہ، کسی کو ہم کچھ دینا چاہیں، کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دینا تو چاہتے ہیں 100 روپے 200 روپے، مگر سامنے سے کوئی دیکھ رہا ہے، ہری پتی نکال لیتے ہیں 500 کا نوٹ، کیونکہ سامنے والے کو امپریس جو کرنا ہے. تو اس حساب سے ہماری اپنی عبادتوں میں کھوٹ ہے. ان کھوٹوں کے چلتے ہمیں اپنی عبادتوں کے نشے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس فکر کو ہمیشہ اپنے اندر پالنا چاہیے کہ کیا میری یہ عبادت قبول بھی ہوئی یا نہیں. اور اگر قبول نہیں ہوئی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس بد دعا کا شکار ہوں جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ممبر پر چڑھتا جا رہا تھا، جبریل علیہ السلام بد دعائیں کرتے جا رہے تھے، اور میں نے ہر ایک سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہی تھی. اس میں سے ایک بد دعا وہ تھی کہ جس کسی کو رمضان مل جائے اور اس میں وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے تو ایسا شخص برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ڈسٹروائے کر دیا جائے ایسا شخص. تو جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. دیکھیں رحمت للعالمین اگر آمین کہتے ہیں کسی دعا پر تو اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور وہیں کوئی بد دعا بھی ہو اور اس پر رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر آمین کہی جا رہی ہو تو اس کی سیویرٹی کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے کہ کتنی گریو ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا ہمیں اپنی عبادتوں پر فخر، غرور، تکبر، نشہ نہیں، بلکہ اپنی عبادتوں کے تعلق سے ہمیشہ یہ فکر لگی رہنی چاہیے کہ پتہ نہیں میں نے اپنی کوشش تو کر لی، شاید قبول ہو شاید قبول نہ ہو، مگر میں پھر بھی اللہ عز و جل سے امید لگاتا ہوں کہ میری عبادتیں قبول ہو جائیں. تو اس طریقے سے اگر ہم کرتے رہیں گے تو پھر ہم اگلا قدم جو ہمیں اٹھانا ہے وہ یہ اٹھا پائیں گے ہم کہ چونکہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جہاں عبادتیں کی ہیں وہ مسجد ہے، اور مسجد میں عموماً نمازی، روزے دار، پرہیزگار، متقی قسم کے لوگ آتے ہیں. لہٰذا ہمارا شیوا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. دنیا کے پیچھے لگنے والے، دنیا کو چیس کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی تجارتیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کی اپنی تجارتیں، اپنے بزنسز، اپنا کام، اپنے گھر کی ذمہ داریاں، یہ تمام چیزیں انہیں اپنے اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں بنے رہنا چاہیے، کیونکہ رمضان کے بعد ہمیں خاص طور سے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم وہ بولتے ہیں نا برڈز آف دا سیم فیدر فلاک ٹوگیدر. ہاں، تو اس حساب سے ہمیں ان کے ساتھ اگر رہیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں کہ ہم خیر پر بنے رہیں گے. تو سب سے پہلا سبق تو ہمیں یہ حاصل کرنا چاہیے. دوسرا سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ان لکل عمل شرع، ہر عمل کا، پھر چاہے وہ دنیاوی عمل ہو یا دینی عمل ہو، بزنس بھی ہو، کاروبار ہو اپنا، یا کوئی دینی عمل، نیا دین کا کچھ سیکھا ہے، نیا جذبہ ہے، دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمارے ہر عمل کا ایک پیک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ جب نیا بزنس شروع کرتا ہے تو فوراً صبح جا کر کے اپنی دکان کو صاف کرتا ہے، جلدی دکان کھولتا ہے، دکان میں ہمیشہ رہتا ہے. پھر وہیں سال 2 سال بعد دیکھ لیں وہ حالت نہیں رہتی اس کی، کیونکہ اس میں وہ پیک نہیں رہتا، پھر وہ نیچے سے ڈکلائن شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے اندازہ ہے کہ یہاں کے کسٹمرز کا بیس کیا ہے، کب آتے ہیں، کیا ٹیسٹ ہے، کتنے بجے تک رہتے ہیں، کتنا خریدتے ہیں، کتنا ٹھگا، یہ ساری چیزیں اس کو آہستہ آہستہ اندازہ ہونے جب لگتی ہیں تو اس میں وہ پیک، وہ سنسیریٹی، یا پھر یہ کہیں کہ وہ جو لگاؤ ہے وہ باقی نہیں رہتا، ہلکا ڈکلائن شروع ہوتا ہے. دینی اعمال میں بھی یہی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے شروع میں لوگ خوب ٹھونس کر مسجدوں میں رکھتے ہیں. مسجدوں میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے، اتنے لوگ آ جاتے ہیں، 4 دن 6 دن 8 دن نکل جائیں، پھر مسجدیں آہستہ خالی ہونے لگتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کی اپنی پیک ہوتی ہے، وَلِكُلِّ شَرَّةٍ فَتْرَةٌ، اور ہر پیک کا ایک پھر ڈکلائن، راک باٹم ہوتا ہے. وہ ڈکلائن ہوتے ایک دم نیچے آ جاتی ہے وہ چیز، فترہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے فترہ کے زمانے میں جب ڈکلائن ہو، راک باٹم پہ کوئی بندہ آ جائے، ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ اهْتَدَىٰ.
اگر کوئی بندہ ایسے معاملات میں جب اس کا ڈکلائن شروع ہوا ہو، اس میں ہلکا سا ڈس انٹرسٹ پیدا ہوا ہو، نیکی کی طرف اتنا رغبت نہیں ہے اس کی جیسے رمضان میں تھا، رمضان میں تو خیر جی جان لگا کر کے، جان توڑ کوشش کر کے، خاص طور سے رات لیلۃ القدر کی تلاش میں، لاسٹ 10 نائٹس میں جس قسم کی محنت اس نے کی ہوتی ہے، اس کے بعد تھکان لازم ہے، تھک جاتا ہے انسان، مگر اس تھکان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فمن كانت فطرته الى سنتی، ایسے معاملات میں، ایسے ٹائم پہ اگر کوئی بندہ اپنے جو فنڈامنٹلز ہیں، بیسکس ہیں، ان پر اگر بنا رہے تو اس بندے کی ہدایت ہو گئی۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اگر رمضان بھر میں 2 3 4 قرآن یا پھر اس سے زیادہ قرآن ختم کر لیے ہیں، تو رمضان کے بعد روز ایک پنہ ہی صحیح، ایک صفحہ ہی صحیح۔ رمضان میں اگر ہم نے پوری کی پوری رواتب وغیرہ کے ساتھ عبادتیں کی ہیں، قیام اللیل کیا ہے، بلکہ لیلۃ القدر کی تلاش کی ہے، تو رمضان کے بعد 2 رکعت ہی صحیح تہجد کی، 2 رکعت تہجد کی، اور ضروری نہیں ہے کہ 3 بجے 4 بجے اٹھ کر پڑھا جائے، یہیں عشاء کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھ لیں وتر سے پہلے، پھر اس کے بعد وتر پڑھ کر چلتے بنے، رواتب کے بعد 2 رکعت ایکسٹرا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 11 رکعت، ایک 1.5 گھنٹہ ہم قیام اللیل میں لگاتے ہیں، تراویح میں لگاتے ہیں رمضان کے مہینے میں؟ رمضان آتے ہی کیسے زیرو کیسے ہو سکتے ہیں ہم؟ 45 منٹ سے لے کر کے 1 گھنٹہ، بلکہ کچھ مساجد میں چلے جائیں 2 گھنٹے تک نمازیں ہوتی ہیں، وہ 2 گھنٹے تک تراویح کی بات کر رہا ہوں میں، صرف تراویح کے بعد رمضان کے بعد ایسا کیسے ممکن ہے کہ 2 گھنٹے سے یعنی 90 منٹس یا پھر 120 منٹ سے لے کر کے سیدھے آپ زیرو پر آ جائیں، ہم زیرو پر آ جائیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورتوں میں، ایسے موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلز کو پکڑے رہو، جو بیسکس ہیں، 5 وقت کی جو نمازیں ہیں انہیں کم سے کم نہ چھوڑو، جو نیک کام، جو فنڈامنٹل نیک کام ہے، ماں باپ کے ساتھ نیک رہنا، اچھے رہنا، اس کو نہ چھوڑو، ہمارا جو اپنا چیریٹی کا جو ریگولر ہے اس کو نہ، یہ جو بھی نیک کام ہم سمجھتے ہیں ہمارے اپنے فنڈامنٹلز میں جو آتا ہے ان کو ہم کرنے سے گریز نہ کریں، ان میں لگے رہیں، تو ہماری ہدایت انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ دیکھیں، ویسے تو اس موضوع پر میں نے تفصیل سے پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا 1-2 سال پہلے، اسی موقع سے رمضان کے بعد پہلا جب میرا خطبہ تھا یہاں پر، تو اس ضمن میں میں نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ رمضان کے بعد ہمیں اپنے آپ کو کیسے انرجائزڈ رکھنا چاہیے۔ میں آج اس پر پھر بات کروں گا، پھر وہی دوبارہ ایک مرتبہ ایک کوٹنگ ہو چکی ہے، پھر اس پر ایک اور کوٹ چڑھاؤں میں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں رکھوں جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے اپنے رمضان سے اللہ عز و جل ہم سے اچیو کیا کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا دین مین میڈ نہیں ہے، اللہ عز و جل کا دین ہے، اڈلٹریٹڈ ریلیجن نہیں ہے، یہاں سے وہاں سے ملاوٹیں ہمارے اپنے دین میں نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے اپنے دین کا مقصد صرف ٹاپ نوچ کی عبادتیں، ٹاپ نوچ کے ورچوز، ٹاپ نوچ کے فضائل، پھر ان فضائل کا سب سے بہتر ثواب، صرف اتنا نہیں ہو سکتا ہمارے اپنے اعمال کا، ہمارے اپنی عبادتوں کا۔ جو بھی عبادت ایک بندہ کرتا ہے اس کے پیچھے بہت گہرے، بہت بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ آج سائنٹیفکلی کچھ چیزیں مسلمانوں کو سمجھ میں آنے لگی ہیں، سائنس نے کچھ چیزیں پروف کر دی ہیں، اس کی وجہ سے مسلمان کچھ کرنے لگے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے روزہ رکھنا جہاں مشکل ہوتا تھا، آج ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو روزہ اس لیے بھی رکھتے ہیں، اس لیے ہی نہیں، اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں فٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ اس کے اپنے بینیفٹس ہیں۔ ارے الا یعلم من خلق کے تحت آ کر تو دیکھیں کہ جس نے ہماری اپنی باڈی بنائی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ اس باڈی کو کیسے بیسٹ طریقے سے فنکشن کروانا ہے جانتا ہے، اس وجہ سے اس نے روزہ لیجسلیٹ کروایا ہے، مگر وہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ روزے رکھنے کے یہ دنیاوی فوائد ہوں گے آپ کے، یہ بینیفٹس ہوں گے آپ کے، ورلڈلی بینیفٹس نہیں بتائے گا آپ کو وہ، بلکہ آپ سے پھر مطالبہ ہے، آپ سے پھر ڈیمانڈ ہے کہ آپ آئیں، دین کا کام کریں، آپ آئیں، عبادت کریں، کر کے دکھلائیں اللہ عز و جل کے لیے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، نیک اعمال کرتے رہیں، اللہ عز و جل سکھلائیں گے کہ ان میں کیا بینیفٹس ہوتی ہیں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ ہمارا اپنا دین، ہمارے اپنے دین کی عبادتیں صرف ایسی نہیں ہیں۔ ہم عام طور پر رمضان کا ہی نہیں، کسی بھی عبادت کا ذکر کر لیں، ہم یہاں نماز کے لیے جو سب سے پہلے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ ایک اونٹ کا ثواب، ایک بکرے کا ثواب، ایک گائے کا ثواب، ان ثوابوں کے لیے آتے ہیں۔ صرف اتنا ہی مقصد نہیں ہے، اگر ویسا اتنا ہی مقصد ہوتا تو پھر 10 20 کا شاید ہوتا، اللہ عالم۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ثواب پہ ثواب بٹورتے جائیں۔ پھر ایسا کیوں ہو گیا؟ پھر رمضان کے مہینے میں ملٹیپلائڈ بائی سو مینی ٹائمز، اور رمضان کے مہینے میں بلکہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کا ثواب اس کو اللہ عز و جل خود دیں گے، اس کا کوئی مینشن نہیں ہے کہ کہیں کتنا ثواب ملے گا۔
الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے, لہٰذا اس کا ثواب ڈٹرمن نہیں ہوگا, ڈیفائن نہیں ہوگا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہماری اپنی عبادتوں کا مقصد, آبجیکٹو, صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہے. ثواب یقیناً ہے, میں اس کو کم نہیں آنک رہا, اس کے علاوہ بھی بڑے مقاصد ہوتے ہیں. سوچ کر دیکھیں, رمضان کے مہینے میں ہم میں سے ہر ایک, ہمارے اپنے ریلیجن کے جو 3 لیولز ہیں, امید ہے آپ کو پتا ہوں, اگر نہیں پتا ہوں تو کسی اور مرتبہ آئیں گے تب بات کریں گے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ, تفصیلی بات ہوگی اس پر. ہمارے اپنے دین کے 3 لیولز ہیں. فنڈامنٹل لیول ہے اسلام, اس سے اوپر کا لیول ہے ایمان, اس سے اوپر کا لیول, ٹاپ لیول, احسان. ہم میں سے ہر ایک احسان کے, آپ اردو میں احسان سمجھتے ہیں تو وہی کافی ہے فی الحال کے لیے, حالانکہ اس کی الگ ڈیفینیشن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں نے کہا نا کسی اور مرتبہ خطبہ ہوگا تو اس میں تفصیل سے بات کریں گے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. اللہ عز و جل ہمیں رمضان کے مہینے میں ہم میں سے ہر ایک کو, وہ مسلم جو گیا گزرا ہے, کبھی نمازیں نہیں پڑھتا, کبھی روزے نہیں رکھتا, ویسا مسلمان بھی احسان کے درجے پر آ جاتا ہے. یعنی جو ہمارا ریلیجن کا ٹاپ لیول ہے اس لیول پر ہر بندہ پہنچ جاتا ہے. یہ پھر کیا ہوتا ہے ہمیں کہ رمضان کے فوراً بعد یہاں احسان سے ایمان پر نہیں, اسلام پر آ جاتے ہیں, سیدھے دھڑام سے نیچے آ جاتے ہیں. اللہ عز و جل اصل میں دیکھیں, غور کر کے دیکھیں, ہم رمضان میں جب عبادتیں کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ کیا ہمارا صرف پیٹ کا روزہ ہے یا ہمارا صرف فرج کا روزہ ہے کہ نہیں شرمگاہ کو لاک کرنا ہے, پیٹ کو لاک کرنا ہے؟ کیا اتنا ہی نہیں؟ ہاتھ کا اپنا روزہ ہوتا ہے, آنکھوں کا اپنا روزہ ہوتا ہے, منہ کا اپنا روزہ ہوتا ہے, پیروں کا اپنا روزہ, سب کا روزہ ہے. اسی وجہ سے تو ہم سے کہا گیا کہ ہم غلط چیز کی طرف نظر نہ ڈالیں, اسی وجہ سے کہا گیا کہ ہم غلط چیزوں کے تعلق سے اسکیمنگ نہ کریں, ہاتھ غلط چیزوں پر نہ ڈالیں. رمضان کا مطلب, روزے کا مطلب پورے کا پورا اوپر سے نیچے تک کا روزہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہمیں اللہ عز و جل رمضان میں جہاں ایک طرف ٹاپ نوچ کی عبادتیں سکھلاتے ہیں, وہیں ہمیں اللہ عز و جل رمضان کے مہینے میں ٹاپ نوچ کے اخلاق سکھلاتے ہیں, ٹاپ نوچ کے اخلاق. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب ولا یجہل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, اگر تم میں سے کوئی کسی دن روزہ رکھ لے تو اس کو کسی قسم کی امورالٹی کا کام نہیں کرنا چاہیے. اب آپ بتائیں, جس بندے نے سال بھر 11 مہینے فلمیں دیکھنی ہیں, گانے سننے ہیں, گانے گانے ہیں, ڈانس کرنا ہے, نہ جانے اور اس قسم کی کتنی فحش حرکتیں کرنی ہیں, وہ بھی رمضان میں اپنے ٹی وی کو بند کر دیتا ہے, فون کو بند کر دیتا ہے, احسان کے درجے پر پہنچا کہ نہیں؟ ٹاپ نوچ. اسی حساب سے جو بندہ گالی گلوچ کرتا ہے, غصے میں جلد آ جاتا ہے, گھر والوں پر ہو کہ باہر والوں پر, ایل فیل بکتا ہے, آوازیں کستا ہے, اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, فلا یسخب. فلا یسخب کا معنی ہے اپنی آوازوں کو اونچی بھی مت کرو. جھگڑا خود سے جا کر کرنا تو دور کی بات, سامنے سے کوئی فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ, سامنے سے کوئی جھگڑتا ہوا بھی آئے تو اپنے آپ کو یاد دلاؤ اور سامنے والے کو بھی یاد دلاؤ کہ اِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ, میں روزے سے ہوں. تو پتا چلا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے, روزہ صرف فرج کا, شرمگاہ کا نہیں ہے, بلکہ اوپر سے نیچے تک روزہ ہے. پھر کیا ماجرا ہے کہ ہم اپنے روزے جیسے ہی ختم کر لیتے ہیں, رمضان جیسے ہی ختم ہو جاتا ہے, پھر وہی ڈھاک کے 3 پات والی بات ہو جاتی ہے. بلکہ آج کے دور میں تو ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں گے, شاید میں ایسا مسلمان ہوں, اگر آپ اپنے تعلق سے سوچنا چاہتے ہوں تو سوچیں کہ شاید آپ ایسے مسلمان ہیں جو رمضان میں بھی نہیں سدھرتے, رمضان میں بھی ہماری ایک دوسروں کو ٹوپی پہنانے والی حرکتیں نہیں جاتی, رمضان میں بھی ہم دھوکے بازی نہیں چھوڑتے, جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے, گالی دینا نہیں چھوڑتے, جھگڑے بولنا نہیں چھوڑتے, امورالٹی نہیں چھوڑتے. امورالٹی, اکیلے میں بیٹھ کر یوٹیوب, اکیلے میں بیٹھ کر انسٹاگرام, اکیلے میں بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا رمضان کے مہینے میں. تو یہ رمضان کا آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ ہم صرف اپنے بدن کا, اپنے پیٹ کا روزہ نہ رکھیں, بلکہ اپنے پورے اعمال کا, اپنے پورے باڈی پارٹس کا روزہ رکھیں. اس کی ایک انالوجی, سبحان اللہ, ایک بندہ ہے, چھوٹا سا بندہ, سوچیں آپ کا اپنا بیٹا سائیکل سیکھنا چاہتا ہے, میں یا آپ, اس کے بھائی, اس کے والد یا گھر کے جو بھی ممبر ہوں, اس کو سائیکل سکھلانے کے لیے لے جاتے ہیں. 2 دن 4 دن دھیرے دھیرے کر کے سائیکل ایک سٹیپ وائز سکھلائی,
کار کی مثال لینا ہو تو لے لیں، ایل بورڈ لگا کر چلانے والی. ہاں سائیکل سکھلاتے ہیں کرتے ہیں، پھر آخر میں وہ 2 دن آتے ہیں جب آپ سکھلاتے کچھ نہیں ہو، پیچھے سے بس آپ نے اس کی سیٹ کو پکڑ رکھا ہوتا ہے کہ بیٹا تم چلاتے جاؤ، میں پیچھے پیچھے ہوں. وہ چلاتا جاتا ہے، ہم پیچھے پیچھے دوڑتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ. پھر ایک موقع آتا ہے آہستہ سے ہاتھ نکال کر کہتے ہیں میں نے ہاتھ نکالا ہے، میں پیچھے پھر بھی ہوں، رہو. وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. پھر کہیں گرنے کی نوبت آتی ہے، روک لیتے ہیں اس کو. پھر 2-3 دن کے بعد سولو آن ہز اون، وہ خود اپنے آپ میں چلاتا ہے. پھر آپ کو بلاتا بھی نہیں، اگر آپ ہاتھ لگاتے ہو تو روکتا ہے، نہیں رک جاؤ میں کر لوں گا خود سے. یعنی مان لیں کہ 30 دن لگتے ہیں اس بندے کو اس طریقے سے سائیکل سیکھنے میں. کہیں آپ امید کرو گے کہ منتھ بدل گیا، پورے مارچ کے مہینے میں اس نے سائیکل سیکھ لی، کم اپریل 1 پھر سائیکل بھول گیا وہ. پھر آئے ہو آپ اس کو نئے سرے سے پیڈلنگ کرنا سکھلائیں، نئے سرے سے سائیکل کو بیلنس کرنا سکھلائیں، نئے سرے سے سامنے دیکھنا ہے، نیچے نہیں دیکھنا ہے. نہیں ہوتا ایسے، نہیں ہوتا ایسے. ایک مرتبہ سائیکل سکھلا. اسی حساب سے ہمارے اپنے رمضان ہمیں تربیت دینے کے لیے آتے ہیں. اور وہ جو سائیکلنگ جب کرتے ہیں ہم، آپ نے دیکھا ہوگا سائیکلنگ ہو، کار ڈرائیونگ ہو، ہم سیدھے اٹھ کر کے ہائی ویز پر نہیں چلے جاتے. سائیکلنگ کہاں سیکھتے ہیں ہم؟ سائیڈ میں، چھوٹی موٹی گلیوں میں جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو، یا پھر کسی کھلے میدان میں جا کر کے. کیوں؟ تاکہ پھر ٹکر نہ ہو، زخم نہ آئیں، سائیکل ٹھیک سے سیکھ پائیں. ہو بہو وہی ہوتا ہے رمضان میں ہمارے ساتھ. ہمارے اپنے ساتھ 3 دشمن لگے ہیں، تین دشمن ہماری اپنی پیدائش سے. ان تینوں دشمنوں کو اللہ عز و جل ایسا کچھ انجیکشن دے دیتے ہیں کہ وہ تینوں کے تینوں دشمن ڈھیر ہوئے رہتے ہیں پورے رمضان بھر میں. وہ تینوں دشمن ہمارے خلاف نے، میں نے کہا نا ہمارے اپنے دشمن 3 ہیں. ایک تو سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان، ان الشیطان لکم عدو مبین. اور وہ دشمن اللہ عز و جل کہتے ہیں وَصُفِّدَتْ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ. ان شیطانوں کو اللہ عز و جل چین کر دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، باندھ دیتے ہیں. تو وہ شیطان گیا. یعنی وہ جیسے ادروائز ہم پر 24/7 اٹیک کرتا رہتا تھا، ویسے اب نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں. دوسرا ہمارا دشمن ہمارے اپنے برے دوست، بری سنگتیں، ان کی بھی داڑیاں نکل آتی ہیں رمضان کے مہینے میں. وہ بھی ٹوپی پہن لیتے ہیں رمضان کے مہینے میں. وہ بھی نماز کے لیے 5 وقت کی نمازوں کے لیے، بلکہ 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے آتے ہیں. 10 منٹ پہلے بیٹھ کر کیا کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی وہ جو یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر، یہ جو ہے نا، اللہ عز و جل ان کا بھی حساب کر لیتے ہیں، ان کو بھی ٹھکانے لگا دیتے ہیں. ہمارے اپنے اندر جو تیسرا دشمن ہمارا اپنا ہے، ہمارے اپنے اندر کا جو نفس ہے ہمارا اپنا، النفس الامارہ، بار بار برائی پر ابھارنے والا نفس. یا ہمارے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان ہماری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون گردش کر رہا ہو، خون دوڑتا ہو. رمضان میں جا کر کے ہم اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا کر کے دیکھ لیں، اس کا جو رزلٹ آئے گا آپ کے پاس چونکا دے گا. نان رمضان میں جس قسم کا ہمارا بی پی ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، اس سے کہیں لو ہوتا ہے ہمارا اپنا بلڈ پریشر جب ہم روزے سے رہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اپنی اندر کی جو قوت ہے غلط کام کرنے کی طرف، ہمارا جو اپنا وہ ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے، انکلینیشن ہوتا ہے، وہ بھی زیرو ہو جاتا ہے. تو تین اینیمیز. وہ جیسے میں نے بتایا نا سائیکل کی ایگزامپل دے کر کے کہ سائیکل کہاں سیکھتا ہے بندہ، ایک سیکلوڈڈ انوائرمنٹ میں یا پھر جا کر کے کسی میدان میں سیکھتا ہے. اس حساب سے اللہ عز و جل ہمارے لیے تین دشمنوں کو قید کر کے، تین دشمنوں کو سلا کر کے آئیڈیل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں تاکہ ہم نہ صرف عبادتیں کریں بلکہ اخلاق کے ٹاپ لیول پر فائز ہو سکیں. ہماری مثال اس سائیکل سیکھنے والے لڑکے سے بھی گئی گزری ہے. وہ سائیکل سیکھ کے آگے نکل جاتا ہے، پھر دوبارہ آ کر کہتا نہیں ہے کہ ڈیڈ مجھے پھر سے سائیکل سکھلاؤ، پھر سے کار سکھلاؤ. اس نے لائسنس obtain کر لیا کار کا. ہم رمضان بھر میں عبادتیں کر کے لائسنس obtain کر تو لیتے ہیں، مگر جیسے ہی رمضان گیا پھر وہی ہماری بدمعاشیاں شروع، پھر غلطیاں شروع ہماری. دیکھیں آج نا اصل میں ساری دنیا کو اگر جیتنے کی ضرورت ہے تو اخلاق سے. بامز وغیرہ اسرائیل برسا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ کہ کون جیت رہا ہے. جیت نہیں ہوتی اس طریقے سے، آپس میں لڑائی سے جیت نہیں ہوتی. میں تجھے پچھاڑ دوں، تو مجھے پچھاڑ دے، میری جیت نہیں. جیت اگر ہوتی ہے، یوسف علیہ السلام نے کیسے جیت حاصل کی؟ لوگوں کے دلوں پر یوسف علیہ السلام نے راج کیا. اور ہمارے اپنے اخلاق صحیح اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہمارا اپنا عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ صحیح ہو. عقیدہ میں نے پوری قرآن پڑھ لی، مجھے کہاں عقیدہ کا لفظ ہی دکھائی نہیں دیا. اگر اس طریقے کی باتیں کرنے لگے ہم، ٹھیک ہے عقیدے کے لفظ سے اگر ہمیں چڑ ہے، میں بتاتا ہوں ایمان.
اللہ عز و جل نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پوائنٹ تھا، نہ آپ کو کتاب کیا ہے پتا تھی، نہ ایمان کیا ہے پتا تھا، بلکہ عقیدہ کیا ہے پتا تھا آپ کو. ہم نے آپ کو سکھلایا. لہٰذا یہ پتا چلا کہ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ صحیح ہو، تو یہ سارے کام انسان بڑی آسانی سے کرتا ہے. عقیدے کی مضبوطی سے مراد کیا ہے؟ عقیدے سے چڑ ہے لوگوں کو آج، اللہ المستعان. ورنہ عقیدے کے 50 سیشنز یہاں پر کروائے جانا، اس مسجد کی بات نہیں کر رہا میں، صرف کسی بھی مسجد میں 50 سیشنز 1-2 گھنٹے کے عقیدے پر کروائے جائیں، پوری کایا پلٹ سکتی ہے. ہم اللہ عز و جل کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، جانتے بھی ہیں تو بہت کم جانتے ہیں. ارے جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو اس سے ہم ڈریں تو کیسے ڈریں، اس سے ہم امید لگائیں تو کیسے لگائیں. جس بندے کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ وہ بڑا ساہوکار ہے، سب کو دیتا ہے، ہم بھی اپنا ہاتھ پھیلانے نکل جاتے ہیں. ضرورت ہماری بھی ہوتی ہے. وہ ہے ساہوکاروں کا ساہوکار، سب سے بڑا ساہوکار، اس کو واللہ غنی حمید. اللہ عز و جل اللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ عز و جل کے بارے میں جانیں ہم جتنا اللہ عز. اسی وجہ سے دیکھیں، جب ہم ان ساہوکاروں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں نا، جب غریب لوگ، بھکاری، فقیر لوگ جب جاتے ہیں ان ساہوکاروں کے سامنے، کیا کرتے ہیں؟ دے دو بابا، دے دو، ایک ہاتھ دے دو. اللہ کے سامنے ہر کوئی ساہوکار سے ساہوکار، بڑے سے بڑا پیسے والا، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ عز و جل کے دربار میں. تو اس سے صاف پتہ چلا کہ ہمیں اللہ عز و جل کے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں. رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں وہ گولڈن کیریکٹرسٹکس پیدا کروائے. ان کیریکٹرسٹکس کی، جیسے میں نے کہا، آج سب سے زیادہ دنیا کو ضرورت ہے. اور یہاں اس سلسلے میں اب کی آخری بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا عقیدہ، خاص طور سے اس طرح کی سلفی مساجد میں، اہل حدیث کی مساجد میں جو لوگ آتے ہیں، 95% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنا عقیدہ اپرائٹ ہوتا ہے، عقیدہ صحیح ہوتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اپنا عقیدہ صحیح ہے مان لیا، عقیدے پر کام کرنے لگے، تو اخلاق اگر ہم اپنے سدھار لیں گے، ڈیڈلی کمبینیشن بنے گا. پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آس پاس جو نفرتیں پھیلتی جا رہی ہیں، لوگ نفرتیں اسلام کے خلاف پھیلاتے جا رہے ہیں، وہ سب کی سب نفرتیں ڈاؤز ہو جائیں گی، بجھ جائیں گی. یا لہو من دین لو کان لہو رجال. کسی شاعر نے کہا تھا، یہ دین ہے تو بڑا زبردست، مگر اس دین کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ کہاں ہیں؟ ہے ہم میں سے کوئی جو اس دین کے لیے کھڑا ہونا چاہے؟ دین چاہتا ہے کہ ہم اپنی آج قربانیاں دے کر کے اس کے لیے کھڑے ہو. کرنا کچھ نہیں ہے، میں جہاد کی طرف، تلوار کی طرف، گن کی طرف، نو. اخلاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. مجھے نیک اخلاق کی کمپلیشن کے لیے، پرفیکشن کے لیے بھیجا گیا ہے. تو ہم ایسے ہیں آج کی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کتراتا ہے، لین دین بزنس مسلمان سے نہیں کرنا چاہتا، جبکہ مسلمان جنت میں جانے والا ہوتا ہے، کافر جنت میں نہیں جاتا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھے اخلاق سکھلائے. اللہ عز و جل جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، اچھے اخلاق اور عقیدہ توحید پر پابند رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ اللہ عز و جل اس دنیا سے لے کر جانے کے لیے فرمائے تو ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. ہم میں سے کئی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، اچھے اخلاق سیکھنے چاہیے، اچھے اخلاق کا پیکر بننا چاہیے، اچھے اخلاق کا آپ کو رول ماڈل جیسا اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے بیسٹ رول ماڈل بننا چاہیے ہمیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں، میرے اندر وہ نہیں ہے. I was not created like this, I was created like that. میں ایسا ہی پیدا ہوا ہوں. کئی کہتے ہیں نہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا نا، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، تو ہم میں سے ہر کوئی وہی برابر تھا. تو اللہ عز و جل نے جب پیدا کیا ہے تو بالکل بلیک یا بالکل وائٹ سلیٹ اس حساب سے پیدا کیا ہے. پھر دھیرے دھیرے کر کے ہم لوگ سیکھنے لگتے ہیں. تو اخلاق کا باب بھی، اخلاق کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ ہم سیکھتے سیکھتے سیکھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے بٹن آن کر دیا، فین آن ہو گیا، ویسے ہی میں نے کوئی اپنا اندر دماغ کا سوئچ آن کر دیا تو اخلاق اچھے ہو گئے. نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.
علم حاصل کرنا ایسا نہیں ہوتا نا کہ کبھی کسی ایک دن کسی مدرسے کو یا کسی کالج کو گئے, بس ایک دن جا کر کے پوری ڈگری والی جتنی پڑھائی تھی پوری گلپ کر لی, نیکسٹ ڈے آپ کو ڈگری سرٹیفکیٹ. نہیں ہوتا, 3 4 سال کھپانے پڑتے ہیں. علماء کو پوچھیں جا کر کے 17 20 سال کھپا کر کے اس قابل ہوتے ہیں کہ یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2 شبد بول سکیں. ان 2 شبدوں کے بولنے کے لیے 2 دن کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. 2 شبدوں کے بولنے کے لیے انما العلم یعنی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے انسان سیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ والحلم بالتحلم. یہ حلم کا انگریزی ترجمہ ایک لفظ میں کرنا ویسے آسان نہیں ہے, پھر بھی سمجھ میں آنے کے لیے فوربیرنس, برداشت. میں کچھ نہیں کہوں گا, صبر کر لوں گا. من یتصبر یصبرہ اللہ. جو بندہ صبر کرنا چاہے, اپنے اخلاق ایسے بنانا چاہے کہ میں قوت برداشت اپنی بڑھانا چاہتا ہوں, میں کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ خاموشی سے دینا چاہتا ہوں, میں کسی کے ہتھوڑے کا جواب ہتھوڑے سے نہیں بلکہ سناٹا خاموشی سے دینا چاہتا ہوں, چپ رہ کر دینا چاہتا ہوں. اللہ عز و جل ایسے بندوں کو ایسی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو یہ چیزیں سیدھے ایک ساتھ نہیں آتی, دھیرے دھیرے ہولے ہولے سیکھ کر سیکھتے ہیں یہ چیزیں ہم. تو ہمیں کوشش اور میں نے حلم کی بات کیوں رکھی, جبکہ ہم غور سے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں آپ کی 2 منٹ میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث رمضان اور اخلاق کے کنیکشن میں آئی ہیں ان کو غور سے دیکھیں آپ. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث ابھی پہلے رکھی تھی, فلا یرفث, کہا میں نے کوئی مورالٹی کا کام نہیں کرے گا. ولا یسخب, میں نے کہا کوئی چیخنے چلانے کا کام نہیں کرے گا, یعنی اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان پر بڑبڑائے گا نہیں, غصے میں نہیں آئے گا, مارے گا نہیں. سامنے سے اگر کوئی جھگڑتا ہوا ہے تو بھی اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا. سامنے سے کوئی گالی دے تو اس کو پلٹ کر گالی نہیں دے گا بلکہ صبر کرے گا, اس پر خاموش رہے گا. ایک میں نے بتایا. دوسری طرف دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, لیس له رب صائم لیس له من الصيام الا الجوع. کئی ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کا روزہ صرف بھوک کا روزہ ہوتا ہے, کچھ نہیں, بس بھوکے رہتے ہیں وہ, باقی دن بھر وہی چلتا رہتا ہے ان کا اخلاقی معاملات میں جو ادروائز چلتا رہتا ہے. تیسری طرف دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رہ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, گناہوں کے کام کرنا نہ چھوڑے, tell him he doesn't need to fast. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا سچ مچ روزہ بند کر دو, نہیں, اس کے روزے کی اللہ عز و جل کو کوئی ضرورت نہیں. ہمیں یہاں صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل صرف روزے سے ہمارے وہ ثواب سٹیک کروانا نہیں چاہتے, بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آئے. رمضان کے مقصد, بڑے بڑے مقاصد میں سے یہ مقصد ہے کہ پورے لوگ, ساری کی ساری امت اگر ایک ساتھ 30-29 دن کا, 1 مہینے کا روزہ رکھے تو اخلاقی طور پر کتنے پالشڈ ہو جائیں گے ہم. اس کے بعد ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آنی چاہیے کہ جہاں جہاں ہم جائیں اچھے اخلاق بکھیرتے جائیں, جہاں جہاں. اور میں نے کہا نا آپ کے سامنے, میں نے التحلم کیوں کہا, دوسری حدیثیں بھی تھیں, میں نے تحلم کی بات اس لیے کی کہ تحلم از دا مدر, forbearance is the mother of all good characteristics. آپ جو بھی نیک کام کرنا چاہتے ہیں, جو بھی اخلاقی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, اس کا سورس ہے الحلم, forbearance سیکھ لیں گے تو باقی ساری چیزیں آہستہ آہستہ سیکھ پائیں گے. آخری بات, الاحنف ابن قیس, ان سے پوچھا گیا کہ آپ حلیم ہو, هل انت حلیم, کیا آپ forbearant ہو, آپ برداشت اتنی آسانی سے کر لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں, انا لست بحلیم انی ولکنی اتحلم, میں حلیم تو ہوں نہیں, میں حلم کی کوشش لگاتار کرتا رہتا ہوں, روز روز کرتا رہتا ہوں. تو ہم بھی یہی کریں کہ حلم سیکھنے کی کوشش کریں. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں اور 15-20 منٹ تک, کیونکہ حلم کے تعلق سے اور زبردست حدیثیں آتی ہیں, مگر چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اسکوپ نہیں ہے, بس اللہ سے دعا کرتے چلے کہ اللہ عز و جل ہمیں سچ مچ حلم عطا فرمائے. آمین یا رب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.